بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب سب کو دل کی اتحا گہرائیوں سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو، اور یقیناً ہم سب رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مبارک گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد انشاءاللہ پاکستان وقت کے مطابق رات 10 بجے انشاءاللہ 30 پارہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی، جس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں اتنی ویکیبلری بھر دوں میں قرآن کی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بلکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ جو آپ کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے صرف ان کے ساتھ ان کو انکلکیٹ کر کے یہاں سے میننگ میں وہاں پر چسپاں کر دوں، اور آپ کا دماغ قرآن کی ویکیبلری سے اتنا بھر جائے کہ کہیں بھی کوئی آیت پڑھی جا رہی ہو آپ کو سمجھ آ جائے اس کا مطلب۔ بس یہی گول ہے۔ 30 پارہ ایسا ہے کہ جس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں اور اس انداز میں جیسے انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا آپ کو، تو آپ کے ذہن میں جتنے بھی الفاظ پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اردو میں ہے اور قرآن میں بھی سیم ہے، بس ان سے ملا دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے بڑی امید ہے کہ آپ قرآن کو آسان طریقے سے سمجھ پائیں گے، اور یہ رمضان آپ کا انشاءاللہ ضرور مختلف ہوگا۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہماری سیریز چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کی، جو آپ جانتے ہیں کہ 30 پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے، پہلے آلریڈی مخصوص صورتیں بھی ہو چکی ہیں، سورۃ الرحمن، الواقعہ، المزمل، اور بڑی صورتیں کاف اور یاسین وغیرہ۔ تو اس کے ساتھ ہی پہلا، دوسرا، تیسرا پارہ بھی ہو چکا ہے، اور چوتھے پارے کی سورۃ العمران کے اوپر ہمارا سبق ہے۔ تو آج کلاس نمبر ہے 90 اور رکوع نمبر 17 ہے۔ دیکھیں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جنگی احوال چل رہے تھے، اور اس میں بھی کچھ ایسا واقعہ آیا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابو سفیان کہنے لگا کہ چلیں جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، لیکن خالد بن ولید نے روکا تھا کہ رک جائیں، ختم کر کے جاتے ہیں مسلمانوں کو۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ واپس چلے گئے، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان دوبارہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے، اور وہ اس کے دل میں ایک ریگریٹ پیدا ہو گیا جاتے ہوئے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، ہمیں تو لڑنا چاہیے تھا۔ اور باقی جو اس کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم تو مسلمانوں کو آدھے سے زیادہ ختم کر چکے تھے، اور ہم بدر کا بدلہ اچھے سے لے سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں واپس جانا ہوگا اور ہمیں جا کے اب مسلمان کو ختم کر کے آنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا دوبارہ سے روب ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اطلاع پہنچی، تو راستے میں ایک شخص ملا جو یہودی اور کافر تھا، لیکن رسول اللہ سے وہ محبت رکھتا تھا، وہ جنگ میں نہیں آیا۔ لیکن اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا جذبہ پھر سے اتنا بلند ہو چکا ہے، اور اللہ نے ان کا یہاں پر قرآن میں ذکر کر دیا کہ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر بھی اس کے اندر کیا، اور باقی بھی رسول اللہ کو فرمایا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سراپا رحمت ہیں، اگر آپ کا دل تھوڑا سا سخت ہوتا نا تو یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں یہ نہ ہوتے، اللہ نے آپ کے دل کو بڑا ہی نرم بنایا۔ تو ایک دو اور واقعات ہیں جو دلچسپ ہیں، انشاءاللہ وہ آج اسی میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا شروع کی آیت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کالذین، ان کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کیا کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا، جب وہ چلے پھرے، یعنی ضرب مارنا، چلنا، زمین پر چلتے ہیں، فی الارض، زمین میں، او کانوا، یا تھے وہ، غزن، غزن غازی سے ہے، لڑنے والے سے ہے، لو کانوا، اگر ہوتے وہ، عندنا، ہمارے پاس، ما موت آتی ان کو، وما قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یعنی وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اگر تم نہ جاتے، دیکھو نہ تم مرتے نہ ہی تم قتل کیے جاتے، تو تم نے بات نہیں مانی ہماری اور چلے گئے، دیکھیں نقصان ہو گیا۔ تو عبداللہ بن ابی تو ان کو لے کر چلا گیا تھا، اور اس کے دل میں یہ تھا اور لوگوں کو بھی یہی کہہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک، اس کو، حسرتاً، حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی، اور اللہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے۔ تو ان کے اعمال اللہ ان کو حسرت بنا کر دکھائے گا جو یہ کر رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ اگر ہم بچ گئے ہیں تو ہم شاید بہت بڑا کوئی تیر مار لیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو تم بچ گئے ہو نا، یہ تمہارے لیے باعث عبرت ہوگا، واللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ خوب انہیں دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور البتہ اگر قتلتم، قتل کیے جاتے تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا مر جاتے تم، لمغفرۃ، البتہ مغفرت اور بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، خیر، بہترین، مما یجمعون، اسے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اللہ ان کو بہت کچھ دے گا آخرت میں جو دنیا سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر متم، مر جاؤ تم،
او قتل تم یا قتل کر دیا جاؤ تم لا الی اللہ تو اللہ کی طرف تحشرون تمہارا حشر کیا جائے گا تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے. سب نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. کوئی مر جائے یا قتل کر دیا جائے ظاہر ہے اس نے اللہ کے سامنے ہی دوبارہ کھڑا ہونا ہے. اب رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ احد میں یا کہیں بھی صحابہ سے یا کسی بھی ساتھی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ بھی ان کو معاف کر دیں. اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا سراپا نرم بنایا. اللہ نے اپنے رسول کی تعریف کی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ پھر بوجہ رحمت کے من اللہ کی طرف سے لِنْتَ لَهُمْ نرم ہو گیا. آپ کے دل کو اللہ نے نرم کر دیا. کبھی بھی غصہ نہیں کیا کسی کے اوپر اور ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ سے جواب دیا ہے لہم ان کے لیے. تو آپ کو اللہ نے آپ کے دل کو سراپا نرم کر دیا ہے تاکہ آپ ان کے لیے نرم ہو جائیں. وَلَوْ اگر كُنْتَ ہوتے آپ فَضًّا تنخو یعنی سخت ہوتے آپ غلیظ القلبی اور دل آپ کا سخت ہوتا لن فضو تو البتہ منتشر ہو جاتے من حولک آپ کے آس پاس سے. حول ماحول سے یہ لفظ تھوڑا سا نکلا ہے. ماحول آس پاس کا ماحول کو کہتے ہیں نا. تو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سراپا نرم بنا دیا ہے ان کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے. اگر آپ تنخو ہوتے یعنی آپ کا دل سخت ہوتا تو آپ کے ارد گرد جو ہے نا جو تنفضو فضا سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں نا ارد گرد کی فضا کیسی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا تو یہ منتشر ہو جاتے آپ کے ارد گرد من حولک آپ کے ماحول سے یعنی آپ کے ساتھ نہ رہتے اگر آپ سخت ہوتے. چونکہ آپ نرم دل ہے نرم مزاج ہے تو اس لیے آپ کے ساتھ سارے کے سارے مخلص صحابہ موجود ہیں بغیر کسی اجرت کے بغیر کسی تنخواہ کے. آپ کے سپاہی آپ کے اوپر جان دینے کو قربان ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اہل بیت ازواج مطہرات اور تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر اپنی جانیں قربان کر دیں. یہ ہمارا شاید حق ہے. فاعفو پس معاف کیجئے یعنی عفو درگزر کیجئے عنہم ان سے واستغفر اور بخشش مانگیے لہم ان کے لیے وشاورہم اور مشورہ کیجئے. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غلطی ہو گئی ہے انہوں نے امیر کی بات نہیں مانی تو کوئی نہیں مسئلہ ہم بھی معاف کر رہے ہیں آپ بھی ان کو معاف کیجئے اور پھر چھوڑیے نا ان کو بعد میں یہ نہ کہیے کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوا نہیں اور پھر ان کو واپس سے لے آئیے اسی کمیٹی کے اندر اسی ماحول کے اندر جہاں پر آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں. دیکھیں اللہ نے کتنا خوبصورت انداز اپنایا اور ہم بھی کیا اس سے انکلکیٹ کریں گے اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. واستغفر اور بخشش مانگیے لہم ان کے لیے وشاورہم اور مشورہ کیجئے ان سے فی الامر معاملے میں ہر معاملے میں ان سے مشورہ کیجئے. پھر جو آپ کو جیسا لگے جیسے مشاورت کی جاتی ہے آپ ان کو ویسے اس کے اندر لیں. کسی سے غلطی ہوگی تو کچھ بھی نہ کہیں کیونکہ ہم بھی معاف کر چکے ہیں اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو معاف کیجئے. اور کسی بھی معاملے میں ہو جنگ کا معاملہ ہو کسی بھی طرح کا ہو اس میں مشورہ کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ اور پھر جب آپ عزمتا پختہ ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر توکل علی اللہ پر کیجئے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں کہ آپ کوئی بھی ارادہ کرتے ہیں کسی بھی کام میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تذبذب کا شکار نہ ہو. مشاورت کیجئے. مشورے میں بڑے فائدے ہیں. جب آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے نا تو آپ اس وقت آپ کا ایک مائنڈ سوچ رہا ہوتا ہے. جب آپ وہ بات اپنے مخلص لوگوں کے سامنے مشورے میں رکھتے ہیں نا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ 10 برین اور مل جاتے ہیں. ہر برین میں ایک الگ الگ اسپرٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو مختلف اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ کا مسئلہ جس کو آپ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس مسئلے کو آپ کے 10 لوگ جو ہیں وہ مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے آپ کے سامنے ایک اینگل ہوتا ہے پھر آپ کے سامنے 10 اینگل آ جاتے ہیں. اب ان 10 اینگل میں سے آپ نے کس کو لینا ہے یہ ہے مشورے کا فائدہ. تو اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے فائدہ مشورہ کیجئے پھر اس کے بعد اللہ پر ارادہ کر کے اللہ پر جو ہے توکل کر کے کام کر دیں. جو بھی آپ نے کرنا ہے جو بھی جنگ کا کام ہے یا ہم بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمیں ہی بالکل ایسا کرنا چاہیے. اللہ پر توکل کر کے پیچھے نہیں ہٹنا. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے. ان ینصرکم اللہ اگر ینصر مدد کرے تمہاری اللہ فلا تو نہیں کوئی غالب لکم کوئی غالب آنے والا لکم تم پر. جب اللہ مدد کر لے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ چھوڑ دے تمہیں فَمَنْ ذَا الَّذِي تو کون ہے وہ جو ینصرکم مدد کرے تمہاری من بعد اس کے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ پس چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون ایمان والے. وما کانا اور نہیں ہے لنبی جن کسی نبی کے لیے ان یغول کہ وہ خیانت کرے. یہود اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیالات رکھتے تھے گندے خیالات رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال میں خیانت کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. وہ نبی جو جب ان کو نبوت نہیں ملی تھی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا تھا صادق اور امین کا اور یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قرآن میں یہ بات کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ تمہارے دل میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں. وما کان لنبی اور کسی نبی کے لیے نہیں ہے یغول کہ وہ خیانت
خیانت کرے، ومن یغلل اور جو کوئی ایسا کرے گا یأتی وہ لے آئے گا بما اس کو جو غلہ اس نے خیانت کی یوم القیامہ قیامت دن، جو بھی خیانت کرے گا، کسی کی چوری کرے گا، کسی بھی مال کو چھپائے گا، قیامت کے دن اسے وہ مال لے کر حاضر کرنا پڑے گا، اور نبیوں کو تو یہ بات زیب دیتی نہیں ہے، تو نبی کیسے یہ چیز کر سکتا ہے؟ بہرحال ذالک قولهم بافواہہم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی منہ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، ثم پھر توفی پورا دیا جائے گا، وفات پا جانا، پورا ہو جانا، ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص وفات پا گیا، پورا وصول ہو گیا وہ۔ ثم توفی پھر پورا دیا جائے گا، کلو ہر چیز، ہر نفس کو، ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور نہ ظلم کیا جائے گا اس کے اوپر، جو جتنا کما کے آئے گا، جتنے عمل کر کے آئے گا، ہم اس کو اتنا دے دیں گے، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ جو اتباع کرے رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، ام باء بسخط من اللہ، اس کی طرح ہو سکتا ہے باء جو پلٹے بسخط ساتھ ناراضی کے، من اللہ کی طرف سے، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور کتنی ہی بری جگہ ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ ہم درجات عند اللہ، ہم وہ درجات درجے ہیں، ہم درجات وہ درجات میں ہیں، یعنی مختلف درجوں میں ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ بصیر بما یعملون خوب دیکھنے والا ہے، بصارت سے ہے، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ سارے اعمال سے واقف ہے، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق من اللہ احسان کیا، منان کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے نا، تو مننا احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ بعث جب اس نے بھیجا، فیہم مبعوث کرنا بھیجنا نا، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، من انفسہم جو ان کی نفسوں میں سے تھا، انہی کے اندر سے تھا، یتلو جو وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، یتلو تلاوت سے ہے، علیہم علی کا مطلب پر آتا ہے، ہم کا مطلب ان پر، تو وہ تلاوت کرتا ہے ان پر، آیات اس کی، اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے وہ پیغمبر ان پر جو انہی میں سے آیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ تزکیہ کرتا ہے، وہ پاک کرتا ہے ان آیات کی وجہ سے، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر بٹھاتا ہے، اور جنت اور جہنم کے فیصلے سناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وہ انہیں تعلیم دیتا ہے، کتاب والحکمہ اور حکمت کی، یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے انہیں، وَإِنْ اور بے شک کانوا تھے وہ، من قبل اس سے قبل، لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جو انہیں تعلیم بھی دیتا تھا اور حکمت بھی باتیں بتاتا تھا، یعنی ٹائم آف اگنورنس کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ 70 ہمارے شہید ہوئے تھے لیکن گرفتار کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ان کفار کے 70 مارے بھی تھے اور 76 کو قید بھی کیا تھا، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہنچی ہے ان کو مصیبت تو یقیناً قد تحقیق اصبتم مثلیہا اس سے دگنی بھی پہنچ چکی ہے ان کو۔ کیا مطلب کہ بدر میں مسلمانوں نے کفار کے 70 قید کیے تھے اور 70 کو مار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تو آپ کے 70 شہید ہوئے ہیں لیکن قید تو کوئی نہیں ہوا نا، تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ہے تم پر جو آئی گئی ہے آزمائش۔ قلتم ان ھذا اور کہا تم نے کہاں سے آئی یہ، قل هو من عند انفسکم کہہ دیجئے یہ تمہارے نفسوں کی جانب سے ہے، کیونکہ کچھ غلطی ہو گئی تھی نا، اجتہادی غلطی، تو اللہ تعالیٰ چیک بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی، وما اصابکم اور جو کچھ پہنچا تمہیں یعنی مصیبت سے ہے نا، یوم التقى الجمعان جس دن آمنے سامنے ہوئے جمعان دو جماعتیں، فباذن اللہ اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین تو اللہ جان لے کہ کون ہے مومن، اللہ اصل میں چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ آزمائش تم پر ڈالی تاکہ اللہ جان لے کہ کون مسلمان ہے، کون رسول اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا تاکہ وہ جان لے الذین انہیں جنہوں نے منافقت کی، نافقوا نفاق تھا جن کے دلوں میں، وقیل لهم اور کہا انہیں تعالوا آؤ جنگ کرو، جب انہیں کہا گیا نا کہ آؤ جنگ کرو رسول اللہ کے ساتھ مل کر، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او ادفعوا یا آؤ دفاع کرو مدینہ کا، تو قالوا انہوں نے کہا لو اگر نعلم ہم جانتے قتالا جنگ کرنا، لَاتَّبَعْنَاكُمْ تو ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے، لام تاکید کے لیے آیا ہے تو ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے۔ جب انہیں کہا گیا نا عبداللہ بن ابی کو اور باقی جو اس کے ساتھ والے تھے تو آؤ تو راستہ میں چھوڑ کر چلے گئے نا،
تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں جنگ کرنے کا طریقہ آتا تو ہم لڑتے، لہٰذا ہمیں جنگ ونگ کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم للکفری، اور وہ کفر کے یوم دن اس دن اقرب بہت قریب ہو چکے تھے، منہم ان سے، للایمان بنسبت ایمان والوں کے، ایمان والوں سے وہ بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے کفر کے، یعنی کفر ان کے اوپر منڈلا رہا تھا اس وقت۔ اچھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے بھائی، یہ تو 3000 کا لشکر ہے، یہ تو جنگ نہیں، یہ خودکشی ہے، تو لہٰذا ہم ایسے خودکشی نہیں کرنا چاہتے، یہ مسلمان ہیں، جاتے ہیں تو جائیں، ہم نے نہیں جانا۔ یعنی اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو خلاصی دے رہے تھے، نکل رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اس دن وہ کفر کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم، وہ کہہ رہے تھے بافواہہم، اپنے منہ سے جو کچھ افواہ ہوتا ہے نا، منہ کی بات جو فضول کی جاتی ہے، ما لیس فی قلوبہم، اور وہ جو نہیں ہے فی قلوبہم ان کے دلوں میں، جو منہ پہ بات لے کے آ رہے ہیں ان کے دلوں میں وہ نہیں تھا، واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اسے، یکتمون، جو وہ چھپا رہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ جنہوں نے قالوا کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، وہ خود بیٹھ گئے، لو اطاعونا، کہ وہ اطاعت کرتے ہیں ہماری، ما قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، یہ جو کہہ رہے تھے نا اپنے بھائیوں کو، یعنی دوسرے مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ نہ جاؤ، نہ لڑو، خود بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ نہ جاؤ، اگر تم ہماری اطاعت کر لیتے نا تو نہ تم قتل کیے جاتے اور نہ تم مارے جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے ان کو، فادرؤوا، پس رد کرو، عن انفسکم، اپنے نفسوں سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر یہ بات ہے کہ تم اگر ان کو بھی کہہ رہے ہو کہ اگر تم ہمارے ساتھ یہاں مدینہ میں بچ جاتے نا تم آج نہ قتل کیے جاتے، تو اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ اگر یہ بات ہے کہ جنگ میں لڑنا ہی موت ہے تو یہ موت کیا گھر میں نہیں آ سکتی؟ کیا موت کوئی ایسی جگہ نہیں آ سکتی؟ تو اللہ نے قرآن میں اوپر ذکر کر دیا نا کہ تمہارے مقتل گاہوں میں تمہیں کھینچ کر لایا جائے گا جب موت تمہاری جہاں لکھی ہوئی ہوگی۔ تو یہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ بیٹھ جاتے تو بچ جاتے، تو لیٹس سی کہ تم یہ کرو کہ عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو اپنے نفسوں سے جب موت آ جائے نا تو ان کو تم ہٹا کے دکھاؤ، پھر ہم دیکھیں گے۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تمہارا اور تم بے بس ہو جاتے ہو، اس کی روح کو نہیں روک سکتے، تم پھر رونے لگ جاتے ہو، تو کیوں روتے ہو؟ ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لوٹاؤ نا اس کی روح کو اس کے اندر، دوبارہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو، ان کو کہہ رہے ہو کہ غلط کیا انہوں نے، تو پھر دیکھو کیسے بچتے ہو تم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اور نہ ہرگز حساب لگاؤ، گمان کریں، الذين، ان کے بارے میں، قتلوا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، امواتا، یا وہ مر جائیں اللہ کے راستے میں، بل احیاء، بلکہ حیات ہیں وہ، عند ربهم يرزقون، اپنے رب کی طرف سے ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور آگے کیا ذکر ہے ان کا دیکھیے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، خوش ہیں وہ، فرحین، خوش ہیں، فرحت سے نا، خوشی سے، بما آتاہم اللہ، اس پر جو عطا کی اللہ نے انہیں، من فضل، اپنے فضل سے، ویستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بالذین، ان کے بارے میں، لم یلحقوا، نہیں وہ ملے، بہم، انہیں، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، یعنی وہ خوش ہو رہے ہیں جو جنت میں پہنچ چکے ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں، اور وہ دوسرا کیا کر رہے ہیں، ویستبشرون، اور خوش ہوتے ہیں، بالذین، ان کے بارے میں، لم، نہیں، یلحقوا، وہ ملے، بہم، انہیں، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کے پیچھے آنے والے مومن ہیں نا، جو شہادت کے رتبے پر فائز ابھی نہیں ہوئے اور ان کے دل میں چاہ ہے، تو جو شہادت پر فائز ہو چکے ہیں وہ ان کے بارے میں بڑے ہی خواہش مند ہیں کہ یہ آ جائیں اور اکٹھے مل کے خوشیاں منائیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو اعزازات دی ہیں ہم کہتے ہیں کہ انہیں بھی مل جائیں، پر کیسے بتائیں ان کو، کیونکہ وہ دنیا میں ہیں اور ہم ایک اور ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو کبھی بھی نہ سمجھنا کہ مردہ ہیں، بلکہ یہ خوش ہیں، زندہ ہیں، اور ان کو رزق مل رہا ہے، اور یہ اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس سٹیج پہ اور اس نہج پہ آ جائیں۔ بہرحال ان کے لیے کیا ہوگا آخرت میں، اللہ خوف، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حزن اور غم دو چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ خوف ہمیشہ فیوچر کے لیے آتا ہے، مستقبل کے لیے آتا ہے، یہ ہوا تو یہ ہو گیا، اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، یعنی خوف ہوتا ہے انسان کے مائنڈ میں کہ اگر میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس کے لیے کیا کیا اور ہو سکتے ہیں، پھر ایک اور ڈائمینشن کھل جاتی ہے، یعنی انسان فیوچر میں لگا رہتا ہے، پریزنٹ میں نہیں ہوتا۔ اور حزن ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے، ماضی کا ہوتا ہے، کوئی ٹریجڈی ہو سکتی ہے، کوئی ریگریٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے اسے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب یہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کو پاسٹ کے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور فیوچر کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ ہم تو شہادت کے رتبے پہ فائز ہیں، اور پیچھے جو کچھ کر آئے تھے اس کا بھی غم نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ اللہ آگے ہمارا اپنا ہی تو ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یستبشرون، بشارت، خوش ہوتے ہیں وہ، بنعمت، نعمت سے، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے، من فضل، اور فضل، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرے گا، اجر المؤمنین، اجر مومنوں کا۔ یہ اللہ کی طرف سے اجر ملا ہوا ہے ان کو، اگر رتبے پہ فائز ہو چکے ہیں تو اللہ ان کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔
تو یہ ہے وہ مومن جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے گئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔